جی بس ایک مختصر سا سوال ہے جی، آپ کی بارگاہ میں اس کا جواب ارشاد فرما دیں تو بہت عنایت ہو گیا۔ جی حکم کریں بھائی۔ جی عرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر پر مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو اس میں سے مفہوم یہ نکالا جاتا ہے آپ کی طرف سے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ایسے ہی جی جی اس سر۔ کا ترجمہ حدیث کا۔ تو اس جی میں سر۔ یہ ہے کہ اگر لفظ مولا کا معنی ہم خلیفہ بلا فصل لیں تو اس میں نہیں بہت ہے، بڑی اس کا خرابی معنی یہ حاکم ہے آ ہی نہیں جاتی ہے۔ مولا کا مطلب ہے۔ خلیفہ جی جی، بلا فصل نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ تو اس کا پھر معنی۔ آپ کیسے خلافت ثابت کرتے ہیں؟ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا، مولا کا مطلب ہے اولا، اولا، اور اولا کا مولا کا مطلب مطلب یہ کیا ہے، ہے؟ ہاں اولا کا مطلب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نہیں نہیں، جو سب سے اولا زیادہ، بالکل ہاں جو سب سے جی جی، زیادہ آپ پہ حق تصرف رکھتا ہے، حق تصرف اچھا رکھتا ہے، اچھا، حق طاعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ من کنت حق مولا، تو من کنت یہ مولا، جو جس لفظ جس کا میں، مولا کے جس کا میں ولی ہوں، جی 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 جس کا جی میں صاحب ولی اختیار ہوں، دیکھیں، جی جی ہاں جی جی جی، بات سنیں، جس کا میں جی صاحب بات اختیار ہوں، سنیں، اور بات بات تو سنیں، سنو بات نا، تم سنیں نے ایک اگر سوال کیا اس کا تو سنو جواب، پھر وہ پھر کہہ دینا کہ غلط ہے، سوال تو ابھی جواب نہیں دیا نا آپ نے۔ جس کا چلیں چلیں، میں، جس کا میں اولا بالتصرف ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے اولا بالتصرف ہے، اوکے۔ اب مزید بولیں، ہاں جی عرض یہ ختم۔ تھی کہ حروف اصلی لفظ مولا کے ہیں وہ ولی یلی باب ہے، تو یہ جو ہے نا اس کا معنی مددگار محب یہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ قابل، اگر ہم یہ جواب معنی کر رہے ہیں یہ معنی ویسے کسی کتاب میں لکھا نہیں ہے کسی کتاب میں اگر اس ہم جس نے کا دکھا میں دیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے، اب دکھائیں دیکھتے ہیں، ہاں یعنی کہ وہ کتاب نہیں دیکھیں یار، تیسرے بندے کی کتاب کو تھوڑی ہم ماننے لگے، آپ نے یہ دکھانا ہے نہیں، آپ نے کہا کہ لفظ لفظ مولا مولا کا یہ کا مطلب معنی کسی کتاب میں نہیں لکھا، کون اگر سا ہم نے بلا، دکھا دیا کہ کتابوں میں ہیں تو پھر کون سا مطلب کہ آپ بات کریں؟ اولا، اولا کی تو بات نہیں کر رہا میں، تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مولا کے اولا ہیں، آپ میں مانتے یہ ہیں نہیں مانتے؟ یہ مولا کا آپ مانتے ہیں کہ اس کا معنی اولا ہے یا نہیں مانتے بھائی؟ اگر مانتے ہیں تو نزاع کیا ہے پھر؟ میں عرض یہ کروں، میرا آپ کو سوال شاید سمجھ نہیں آئے، دوبارہ میں ایک بار عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ اس حدیث میں سے مفہوم جو ہے نا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل، ایسے ہی ہے؟ بلکہ ان کے حیات میں، نہ صرف ان کے وفات کے بعد، بلکہ ان جی کے جی حیات میں ان کی طاعت سب مسلمانوں پہ واجب ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ بلا فصل، نہیں، اس کا مقصد، اس کا لغوی معنی یہ نہیں ہے، اور حدیث کا مدلول بھی یہ نہیں ہے، حدیث کا لازم یہ ہے، مدلول نہیں۔ حدیث کا جو مدلول ہے وہ یہ ہے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اختیار ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے صاحب اختیار ہیں ان کے حیات میں، اب ان کی وفات ہو گئی ہے تو یہ حدیث نسخ تو نہیں ہوا، وہ قیامت تک ان کے صاحب اختیار امیر المؤمنین علیہ السلام رہیں گے، تو اسے لازم یہی آتا ہے کہ ان کے بعد ان کا جانشین جس کا حق طاعت سب پہ واجب ہے، خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے۔ لیکن کوئی شیعہ نہیں کہتا نہیں، یہ لفظ کہ مولا کا لغوی معنی ہے خلیفہ بلا فصل، یہ کوئی کسی جاہل نے بولا ہوگا، یہ شیعوں کا یہ استدلال نہیں ہے۔ تو اب یہ جن لفظ مولا اس کا معنی جو آپ نے بیان کیا قابل اطاعت، تو یہ دکھا دیں کسی کتاب اس کا مطلب قابل طاعت، میں نے کہا اولا ہے، اس کا مطلب ہے اولا، اور اولا اس بہت ساری کتابوں میں ہے، اس کا ولی کے معنوں میں بھی بہت آتا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مولا بمعنی الولی، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ جی جی، ولی تو دوست کو کہتے ہیں، محب کو کہتے ہیں، دوست، ہاں دوست تو کو بھی کہتے ہیں، لیکن ولی صرف دوست کو نہیں کہتے ہیں، ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ ابھی ایک منٹ آپ ٹھہر جائیں، میں دکھا دیتا صاحب، ہوں، ہاں ہاں، چلیں آپ صاحب ابھی اختیار دکھا دیں، یعنی کہ دکھا دیتا ہوں، صاحب آپ نے پہلے نا قابل طاعت کی بات کی، وہ دکھائیں پہلے، باقی دیگر معنی کی طرف بعد میں جاتے میں دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ہیں۔ جی جی یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، شاب الجزء الاربعون مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ یہ عروہ نے عائشہ سے حدیث نقل کیا ہے، حدیث نمبر 224,205، اور یہ ہے صفحہ نمبر 243، عن عائشہ نے روایت کیا
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. اگر کوئی عورت اپنے مولا کے حکم کے بغیر شادی کرتی ہے تو اس کی شادی نکاح باطل ہے، اس کی نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. صححہ ابن معین و ابو عوانہ و ابن خزیمہ و ابن حبان والحاکم والبیہقی، سب نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عورت شادی کرتے اپنے مولا کے حکم کے بغیر، اپنے مولا کے حکم کے بغیر. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے دوست اپنے بوائے فرینڈ کا حکم ہوتا ہے. یہ کتاب ہے کتاب السنن الکبریٰ احمد بن شعیب النسائی، چاپ الرسالہ، جزء خامس، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اس کتاب کو آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 179 میں. ایما امرأۃ نکحت بغیر امر مولاها فانما نکاحها باطل. جو بھی عورت اپنے مولا کے نکاح اذن کے بغیر نکاح کرے، آپ بتائیں نا، اگر مولا کا مطلب آپ کہتے ہیں دوست ہے، ٹھیک ہے، دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی عورت اپنے بوائے فرینڈ، اپنے دوست کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی نکاح باطل ہوتی ہے. جہاں تک ولی کا متعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ ولی مجھے دکھائیں، وہ ولی آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے لسان العرب ابن منظور الافریقی، مجلد نمبر 15، چھاپ دار صادر بیروت. یہاں پر بلی الولی ولی الیتیم الذی یلوم امرہ ویقوم بکفایتہ. یتیم کا جو ولی ہوتا ہے وہی ہے جو جس کے ہاتھ میں یتیم کا اختیار ہوتا ہے اور اس کی وہ سرپرستی کرتا ہے. وولی المرأة الذی یلی عقد النکاح علیہا. اور جو ولی عورت کی جو ولی ہوتی ہے وہی ہے جس کے ہاتھ میں عورت کے اختیار ہوتا ہے کہ اس کے اجازت کے بغیر وہ شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی. وفی الحدیث ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن مولاها فنکاحها باطل. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو دکھائیں کتب میں ولی کا تو بہت ہے، کتب لغت میں، کتب حدیث میں. یہ کتاب ہے الصحاح، تاج اللغہ والصحاح العربیہ، اسماعیل ابن حماد الجوہری کی کتاب، جزء سادس، یہاں پر صفحہ نمبر کون سا ہے، 25028 میں ولی مادہ الولی کی ابتدا ہے. پھر اس میں صفحہ نمبر 2529 میں یہ ہے والولی السحر، ولی داماد کو بھی بولتے ہیں. وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ وَاحِدٍ فَهُوَ وَلِيُّهُ. جو بھی شخص کسی شخص کی نگرانی، اس کی سرپرستی، اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں، وہ اس کا ولی ہے. ٹھیک ہے نا. یا حدیث میں بھی بہت ہے، اگر آپ چاہیں تو حدیث میں بھی دکھا سکتے ہیں. یہی حدیث اسی لفظ کے ساتھ بھی ہے، ایما امرأۃ نکح بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، نکاح باطل. یہ اس میں بھی ہے. اوکے. تو مولا اور ولی کا، مولا کا اور ولی کا اس مورد میں استعمال، کس مورد میں؟ یعنی جس شخص کے ہاتھ میں آپ کا اختیار ہے، یہ استعمال اس کا بہت عرب میں شائع ہے، مولا کا اور لفظ ولی دونوں کا. اوکے. مزید بولیں کچھ؟ جی میری عرض قرآن شریف میں سورۃ تحریم آیت نمبر کا نمبر 4، اس میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا اس میں بھی مولا جو ہے اولا کے معنوں میں، مولا اولا کے معنوں میں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. جی تو آپ نے اگر آپ ان سے دشمنی کریں تو اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور صالح المؤمنین ہے. کیونکہ مولا کا لفظی معنی جو ہے اولا ہے، یعنی اولا سب سے اقرب، سب سے احق. ولی کا مادہ جو ہے، میں نے بار بار عرض کیا، ولی کا جو مادہ ولی یلی، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو چیز ایسے ساتھ ہوں کہ ان کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، اجنبی کچھ بھی نہ ہو. کہتے ہیں یلی ہی، یہ اس کے بالکل ساتھ ہے. اچھا. اولا بھی، مولا کا مطلب ہے یعنی اولا یعنی سب سے احق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کون ہے؟ اللہ ہے، جبرائیل ہے اور صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. تو یہاں پر بھی اولا کے معنوں میں ہے، لیکن اولا کا جو صلہ ہوتا ہے وہ مختلف مقامات پہ مختلف ہوتے ہیں.
وہ قرینے کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، قرینے کے ساتھ دیکھا جاتا تو ہے، کیونکہ غدیر خم میں دیکھیں یہاں امامت کی بات ہو رہی ہے، امامت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر مولا کا صلہ کیا ہے؟ التصرف ہے، اولا الطاعہ ہے، اولا بالطاعہ اولا بالتصرف. کیوں؟ ایک بات سنیں، لیکن سورہ تحریم میں اولا اولا وہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں پہ دشمنی ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس کی دشمنی ہو رہی ہے؟ ان کی دو بیویوں دشمنی کر رہے ہیں نا. تو فرمایا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر تم دونوں سے دشمنی کرو گے تو اولا بالنصرت بھی، کون سب سے پہلے سب سے اولا ہے کہ نصرت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول کی نصرت پہ اولا کون ہے؟ اللہ، جبرائیل اور صالح المؤمنین. عرض یہ تھی کہ مولا حضمیر کا مرجع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات. تو آپ نے کہا کہ جو لفظ مولا یہاں پر اولا کے معنی میں ہے، اور من کنت مولا فعلی مولا میں بھی جو ہے نا اس میں بھی مولا بمعنی اولا ہے، ایسے ہی؟ جی اگر ایسے ہی ہے تو آپ نے ابھی یہ کہا اس آیہ مبارکہ میں استدلال کرتے ہوئے کہ سب سے زیادہ حق، سب سے یعنی کہ سب سے حق رکھنے والا، سب سے زیادہ مدد کرنے والا پہلے اللہ تعالیٰ، پھر نہیں، جبریل علیہ السلام. آپ نے سنا تو نہیں. یہ آپ کا معنی نکلتا ہے نا، آپ کا استدلال جو آپ نے کیا اس سے. اور بھائی مولا کا معنی ہے اولا اور احق، لیکن احق کس جی چیز پہ اولا؟ اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، صلہ ہوتا ہے نا. جیسے ہم ابن عم کو کہتے ہیں کہ مولا ہے. معتق کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ معتق کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، بالکل ہی پتہ ہے. اچھا، جی فرمائیں. معتق بولتے ہیں وہ شخص جو کسی کو غلامی سے آزاد کرتا ہے، اس کو مولا کہتے ہیں. معتق کو بولتے ہیں جو شخص غلامی سے آزاد ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مولا. ان سب کے جی مولا بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دوست ہے اس کو مولا بولتا ہے، ناصر کو مولا کہیں گے، سحر کو جو داماد ہے مولا کہیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. جو آپ کا ابن عم ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس کو مولا کہیں گے. جو آپ کا دوست ہے ناصر، اس کو مولا کہیں گے. ان سب کو مولا کہا. انسان کا غلام، انسان کا اس کو مولا بھی کہا جاتا ہے، جو اس کا آقا ہے اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. کیوں کہا جی جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سب اولا ہیں، دوسروں سے احق ہے. جو ابن عم ہے دوسروں کے مقابلے میں انسان سے قرابت کا زیادہ احق ہے، اور صلہ رحم کا زیادہ حق ہے. اسی طرح جو شخص انسان کا دوست ہے دوسروں کے مقابلے سے وہ زیادہ اولا ہے، زیادہ حق ہے. لیکن یہ اولا کا جو صلہ ہے، صلہ یعنی کس چیز کا اولویت، کس چیز کی احقیت، یہ ہر جگہ پہ مختلف ہوتی ہے. مولا کا معنی ہے کہ اولا سب مقامات پر، لیکن اس کا صلہ بدل جاتا ہے، صلہ بدل جاتا ہے. جی نبی کریم آیہ تحریم میں مولا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين. اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور صالح المؤمنین. اللہ اولا بنصرت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے اولا جو ہے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، پھر جبرائیل اور پھر صالح المؤمنین. یہاں پہ اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ نصرت ہے. لیکن اس طرح اس کا مطلب نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کا پھر صلہ نصرت ہوگا. یہ قرینے کے ساتھ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا. جو شخص بات کر رہا ہے اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے مثلا لفظ کل ہے عربی زبان میں، ہم کہتے ہیں کل، اور اردو زبان میں لفظ کل. اب کل کے دو معنی ہیں، گزرا ہوا دن، آنے والا دن. وہ یہ کوئی بھی لفظ کل اگر صرف آپ کل کہتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا کون کس کل کی بات کر رہے ہیں. کل کے دن، اب مجھے نہیں معلوم کل کے دن کس دن کی بات کر رہے ہیں، گزشتہ یا آئندہ. لیکن آپ جب بات کریں گے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس معنوں میں استعمال ہوا. وہ اس کے ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معنی میں استعمال نہیں ہوتا. کہیں گے کہ کل میں آؤں گا، اسی آئندہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، دونوں کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. کل میں گیا تھا، پتہ چل گیا کہ آپ کس کی بات کریں. اسی طرح اولا جو ہے نا، لفظ مولا، لفظ اولا، یہ اس کا صلہ یہ بوضوح پتہ چل جاتا ہے استعمال سے، کہ وہاں پر جب بات کر رہا ہے تو متکلم نے کس معنی میں استعمال کیا ہے، اور اس میں کوئی ابہام بھی نہیں رہتا. تو غدیر خم میں رسول، یہ تو صرف یہ تو نہیں من کنت مولا فہذا علی علیہ مولا، صرف یہ جملہ تو نہیں ہے. اس جملے کے ساتھ بہت سارے دوسرے جملے ہیں. وہ آپ میرے کل کے اسپیچ کو دیکھیے، ایک وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غدیر خم میں حکم دیا کہ تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تم نے اطاعت کرنی ہے. اگر چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا، کہ میں بھی دکھا دیتا ہوں ایک منٹ. غدیر خم میں حدیث ثقلین کا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت.
کہ اگر ان کی تم طاعت کرو گے تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انس کی طاعت کرنا واجب ہے. تو اس کے ساتھ ہی فرمائے من کنت مولا فہذا علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا. جب یہ فرمائے تو پتہ چل گیا نا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے اولا سے مراد دوستی نہیں ہے. اولا سے مراد کیا؟ اولا بالتصرف. جیسے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو. جی تو ایک بس آخری عرض، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا. وہ یہ کہ آپ نے حدیث ثقلین پڑھی تو اس میں یعنی کہ آپ نے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جو ہے نا قرآن اور اہل بیت اطاعت، یعنی کہ مفہوم ہے کہ ان کی اطاعت واجب. جی ایسے ہی؟ جی ہاں جی. تو وہ یہ ہے نا کہ آپ کی میں نے ماقبل اسپیچز سنی ہے اور جس میں آپ روایت پیش کرتے ہیں جن میں یعنی کہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کامل نہیں. میں نے نہیں کہا، عمر نے کہا بھائی، عائشہ نے کہا، جس نے بھی کہا انہوں نے کہا لڑائی لڑنا ہے ان سے لڑو. یعنی نہیں لڑائی نہیں کرنی. بس یہ دیکھیں میں طالب علم ہوں، میں صرف جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوں میں نے بس وہ آپ سے یعنی کہ سوال کیے. بس تو یہ سوال کافی کیا؟ بس تو سوال کیا؟ یہ کہ اگر ہاں جی قرآن ہم تک کامل نہیں پہنچا تو پھر اہل بیت اطہار کی جو تعلیمات وہ بھی ہم تک کامل نہیں پہنچی. تو جب ہم تک کچھ بھی کامل نہیں پہنچا تو ہم کس کی نہیں اطاعت کریں؟ نہیں، یہ دونوں ملازم نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں کامل نہیں پہنچا، یہ میری ادعا نہیں، یہ آپ کے کتب میں موجود ہے. آپ اپنے کتب سے وہ دلیل لے کے آئیں نا. آپ کے علماء کا فریضہ ہے کہ قرآن کامل پہنچا ہے. آپ جو فرض لے رہے ہیں نا کہ میں نے یہ ادعا کیا، وہ آپ لوگوں کی کتابوں میں بری پڑی ہے. تو ہم کم از کم انصاف ہماری رکھو. میں جو بات کرتے ہو نا، بات اگر کرتے ہو تو انصاف سے بات کرو نا. یہ میں نے آپ کی کتابوں سے بری پڑی دکھائی ہیں، اور آپ کے میں نے علماء یہاں پہ آتے دیکھا ہیں. میں نے ہاں آپ کے علماء دیکھا آتے ہیں، میں نے دیکھا انہوں نے کوئی دلیل ابھی تک لایا، کوئی حدیث دکھایا ہے، کوئی آیت دکھایا ہے کہ صریح طور پہ بتایا کہ قرآن دیکھیں کامل ہے؟ کچھ جو یہاں پہ آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے نا، دراصل ان کا سٹینڈرڈ کوئی نہیں ہے. اصل سٹینڈرڈ جو پاکستان میں جو سکہ کے علماء ہے نا، ان سے اگر آپ کی بات ہو جائے تو بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. یعنی تو کہ ابھی ان آپ کو میں بتاتا ہوں وہ پتہ کیوں نہیں نہیں آتے. پتا آپ کو وہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں آتے. وہ چھوٹے مولویوں کو بیچتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے باتوں کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ بڑے مصروف ہیں، بڑے وہ یہ ہیں وہ ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر وہ کسی میں نے اپنے چھوٹے کو ہاں بیچتے ہیں ان کے تو آپ پاس اس اس طرح چھوٹے سے نہیں ہے. بات کر لیا اس کریں طرح نا. اور یہ لوگ جو آتے ہیں میرے سے قرآن وغیرہ پہ مناظرہ کرنا، آپ یہ نہ سوچیں گے یہ تیاری نہیں کرتا ہے. یہ اچھی طرح سے تیاری کرتا ہے. وہی چیزیں جو بڑے جی مولویوں کو بالکل. آتا ہے ان کو بھی آتا ہے لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. وہ بڑے مولوی نہیں آتے اسی وجہ سے ان چھوٹوں کو بیچتے ہیں. اگر ان کو یقین ہوتا نا، مثلا وہ آپ کا مولوی ہے اشرف جلالی وغیرہ ایسے جیسے لوگ، کنز العلماء اس نے اپنا لقب رکھا. اگر اس کو یقین ہوتا، اس کو اطمینان ہوتا کہ وہ ادھر آ کے اچھی طرح سے دلیل دے سکتا ہے، وہ ادھر 10 دفعہ آ جاتا، وہ ادھر مجھے ہرا لیتا. لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں آتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے کتب میں، آپ لوگوں کے پاس دلائل تو بہت ہیں کہ یہ قرآن ناقص ہے، دلیل ایک بھی نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے. تو اس میں میرا قصور نہیں ہے بھائی. تم مجھے بلیم نہ کرو کہ اللہ یری یہ کہتا ہے. نہیں، یہ آپ کے کتب میں موجود ہے. ہاں اگر آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث ہوتی نا کہ یہ قرآن کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، وہ ہمیں دکھا دیتے آپ کے علماء. وہ دکھانا اس کا بڑا آسان ہوتا. میں یہی آپ میرا سوال سنیں، عرض یہی کر رہا ہوں کہ اگر اہل سنت کی کتب میں بھی یہی قرآن کامل نہیں، اہل تشیع کی کتب میں بھی یہی ہے قرآن کامل نہیں، تو جب قرآن کامل نہیں پہنچا تو پھر تعلیمات اہل بیت اطہار کیسے کامل پہنچا؟ تو جو ہے تو اس کو تو لینا ہے نا، جو ہے وہ تو لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مان ملیں آپ کی بات نا کہ بھئی سب احادیث ہم تک نہیں پہنچی، سب آیات ہم تک نہیں پہنچی، لیکن جو پہنچی ہیں وہ تو حق ہے نا. جو قرآن ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. مثلا اگر میں دیکھ ابھی میں پوری قرآن کو میں پڑھ بھی نہیں سکتا، پوری قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتا، پوری قرآن پہ میں عبور بھی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن میں اس میں سے کچھ پہ عمل کر سکتا ہوں جتنی میری طاقت ہے. وہ تو واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لیتا. مثلا ایک ایسی نماز ہے جو سنت میں کھو گئی، فرض کریں ایک ایسی سنت ہے وہ جو حدیث میں کھو گئی، وہ حدیث میں پہنچی نہیں، آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا. دنیا میں ایک آپ کا جو ایک مولا ہے نا، آپ کا ایک کوئی آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں،
اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا ہے جو آپ کو وہ کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، مثلا اس نے کہا ہے کہ فلانا کام اس کو کرنا ہے، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں نا، اس میں 10 فارم ہوتے ہیں، جی جی یہ فارم ہے، یہ جی فارم ہے، یہ فارم ہے، اس کو پر کرنا ہے آپ نے، اس کو آپ کو نہیں بتانا کہ فارم جی نمبر 10 کو بھی آپ نے پر کرنا ہے، آپ نے پر نہیں کیا، تو آپ کو آگے جی جی ڈانٹ ہے کہ بھائی آپ کو میں تو مارنے لگا ہوں کہ آپ نے یہ فارم، آپ کہہ دیں گے کسی نے مجھے بتایا نہیں حضور، ٹھیک ہے نا، وہ تو دنیا میں بھی سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بڑا رحیم ہے، اوکے؟ جی جی تو جی جی اگر کوئی چیز تو ہم اگر کوئی ایسا چیز ہے مثلا احادیث میں، روایات میں، جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے حساب نہیں لے گا کہ تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا، جو پہنچا ہے وہ تو حق ہے نا، اس پہ عمل کرو، جی جی ایک حدیث اوکے؟ پاک ہے کنز العمال کی حدیث پاک ہے، تقریباً جلد نمبر 11 اور حدیث پاک کا نمبر ہے 225 اور 6، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک حضرت ابو بکر اور عمر بہترین سب لوگوں پچھلوں سے اور بہترین سب آسمانوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے، تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت۔ تو ابو بکر عمر سب آسمان اور زمین والوں سب سے بہتر ہے، یہ آپ وہ دیکھ کے پھر بتائیں نا۔ آپ حدیث تو دوبارہ پڑھیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں، اس کا جواب بتائیں۔ کنز العمال کی جلد نمبر 11 اور حدیث نمبر 256۔ کیا ہے حدیث اس میں؟ ابو بکر حدیث کیا میں کہہ رہا ترجمہ پڑھتا ہے؟ ہوں۔ ابو بکر عمر بہترین سب اگلوں پچھلوں سے اور بہترین سب آسمان والوں اور سب زمین والوں سے سوا انبیاء مرسلین کے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کا فرمان ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا جو شخص جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور جو شخص علم نہیں رکھتا وہ برابر ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ جو جانتا ہے، جو عالم ہے، اور جو جاہل ہے، یہ دونوں برابر ہیں؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں، بالکل برابر نہیں ہے نا۔ ایک شخص جو جانتا ہے نہیں ہے۔ وہ اس کا رتبہ بلند ہے، یہ واضح ہے، قرآن اسی لیے سوال کر رہا ہے کیونکہ اس کا جواب انسان سے وہ اقرار لینا چاہتا ہے کہ اعتراف کرو تم کہ جو جانتا ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے جو نہیں جانتا۔ یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری کی کتاب، بلے چاپ دارالفکر، سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں چھپی کتاب ہے، باب التیمم۔ یہاں پر اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 706، یہ ہے 706۔ ایک شخص آیا، رجلا اتا عمر، ایک شخص عمر کے پاس آیا، قال انی اجنبت فلم اجد ماء، میں جنب ہو گیا ہوں، میرے پاس پانی نہیں تھا، کیا کرتا میں؟ قال لا تصلی، قال جب بھی پانی نہ ملے نا نماز نہ پڑھا کرو۔ تو فقال عمار اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب وصليت، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنب ہو گئے تھے، تم نے اسی وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن میں نے زمین پر مٹی پہ میں نے لوٹے ماری ہیں، میں نے اپنے آپ کو رول کیا ہے مٹی پر، اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا تھا انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ تو زمین پہ تیمم کرتا، ہاتھ زمین پہ مارتا، چہرے پہ مارتا، کفوں پہ مارتا، دونوں ہتھیلیوں پہ مارتا، تو یہ کافی ہوتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے، اسلام کا اتنا واضح حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، وہ قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنن نسائی وغیرہ میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، سنن نسائی میں یہ حدیث ہے کہ لیس بلی ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر، اور پھر فرمایا لیس بین العبد وبین الکفر الا ترک الصلاة، کہ انسان کے پاس اور کفر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے مگر ترک صلاۃ کے، نماز ترک کرنے کا، وہ کہہ رہا ہے اس کو نماز نہ پڑھ۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اور یہ قرآن کے آیت کے صریح خلاف ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ جب پانی نہ ملے اور تم جنب ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ تو تم تیمم کر لینا۔ سورہ مبارکہ یہ نساء میں ملاحظہ فرمائیے، آیت تیمم موجود ہے۔
سورہ مبارکہ نساء میں آئے تیمم، سورہ نساء. اچھا ملاحظہ فرمائیے آیہ نمبر 43. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس میں ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو یعنی پانی ٹچ کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، پانی تمہارے لیے ضرر رکھتا ہے. او علی سفر، یا تم سفر میں ہو پانی نہیں ملتا. او جاء احدکم من الغائط، تم نے پیشاب کیا ہے، تم نے پیشاب پاخانہ کیا. او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت کی ہے، تم نے عورتوں کے ساتھ مجامعت، جنب ہو گئے ہو. فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا برؤوس وجوہکم وایدیکم، تو تم تیمم کر لینا. بھائی ایک شخص کو اگر تیمم ہی نہیں آتا، تیمم اتنا جو ہر بنگالی کو آتا ہے، بنگال میں بھی جائے نا جو سب، ویسے بنگال اتنا پسماندہ علاقہ نہیں ہے نا، وہ آپ جائیں ایسے پسماندہ علاقوں میں، شمالی وہ آپ کے جو فیڈرل ایریا ہے نا پاکستان میں، جو قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پسماندہ علاقہ ہے، نہ تعلیم نہ کچھ، ان کو بھی پتہ ہے کہ تیمم کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے، جو نہیں جانتا وہ کیسے ہو سکتا ہے جاہل، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ، جب قرآن بتا رہا ہے کہ تم عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. ایک شخص جو عام چیز کو نہیں جانتا وہ کیسے بھلے وہ عالم الناس ہو سکتا ہے، سب سے افضل ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، آپ کے اپنے علماء نے بھلے آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا جو ہے اعتراف کیا ہے. یہ کتاب الموضوعات ہے، الموضوعات لأبی الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی، الجزء الاول، چاپ بھلے ناشر محمد عبد المحسن. یہ مدینہ منورہ میں ایک کتاب چھپی ہے سنہ 1967 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 303 میں، 303 یہاں پر باب فی فضل ابی بکر، ابی بکر کے فضل میں. قد تعصب قوم، فرماتے ہیں کہ ایک قوم جو متعصب ہے، انہوں نے تعصب کیا. لا خلاق لهم، ان کی دین ہی نہیں ہے. لا يدعون التمسك بالسنہ، اور وہ سب محدثین ہیں، محدثین کا ایک طائفہ جن کا بے دین لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا تعصب کی وجہ سے. فوضعوا لأبی بکر فضائل، ابو بکر کے لیے انہوں نے فضائل، جھوٹے فضائل بنا دیے. اچھا، وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شیعوں کا مقابلہ کے لیے، روافظ کے مقابلے کے لیے، کہ روافظ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایسے احادیث ہیں، تو ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے احادیث گڑھی ہیں. اوکے ٹھیک ہے بھائی. یہ جو احادیث گڑھی ہیں ان میں جو راوی ہیں وہ تو پھر باطل ہوں گے نا سارے. دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک لمبی بات ہے کہ آپ کے پاس جو احادیث ہے وہ واقعاً ان روات سے ہے یا نہیں ہے جی، کیونکہ جو شخص حدیث گڑھتا ہے نا وہ راوی بھی بنا سکتا ہے اس کے لیے، ہاں راوی بھی بنا سکتا ہے. اب یہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ آپ کے کتب میں جو احادیث ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سب احادیث انہی روات میں سے ہوں. پرانے زمانے میں محدثین اپنے اجتہاد، اب ان کے پاس ایک حدیث ہے نا، اس کی سند ان کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے اجتہاد سے اس حدیث کے لیے سند بناتے تھے پرانے زمانے میں. تو آپ کی کتب میں بہت ساری احادیث ہے، بخاری میں اسرائیلیات ہیں، مسلم میں اسرائیلی، اس کے سند میں ایک بھی یہودی نہیں ہے. یہ بہت بڑی لمبی عجیب بات ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ یہودی سے مسلمان ہوا، اسرائیلیات اس نے داخل کر دی. نہیں، تفسیر میں بہت ساری احادیث ہے، اس میں ایک بھی یہودی نہیں ہے. اچھا، اور آپ کے علماء کے اقوال بھی ہیں نا، محمد ابن سیرین وغیرہ کا، کہ سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا. سنہ 100 سے پہلے کوئی سند نقل نہیں کرتا تھا. تابعین وغیرہ جو تھے وہ سند نقل نہیں کرتے، تابعین سند نقل نہیں کرتے تھے. سند تو بعد میں شروع ہوا. تو پھر ان حدیث کے اسانید کہاں سے آ گئے جب پہلے زمانے میں سند ہی نہیں ہوتا تھا؟ تو وہ کہتے تھے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعد میں یہ اسانید کہاں سے آ گئے؟ اور سب اس زمانے میں مراسیل ہوتے تھے اور احادیث ایسی نسبت دیتے تھے، مثلا زہری اس کے اکثر احادیث کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلغنی، یہ خبر آیا. اچھا، تو اس زمانے میں تو سند، یہ بعد میں اسانید اجتہاد سے بنائے گئے. تو اس طرح ضروری نہیں ہے
کہ اگر اس کے سند میں سب ثقات ہیں تو وہ حدیث حتماً صحیح ہے، وہ حدیث گڑی نہیں گئی ہے. ہاں کیونکہ یہ اسانید کی کہانی بڑی لمبی ہے، وہ کسی اور وقت پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں تو اگر اس طرح ہے تو پھر تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں بچتی. بالکل نہیں بچتی، بالکل آپ کے مذہب کی کوئی حدیث نہیں بچتی مگر وہ حدیث جو شیعہ حدیث کے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کے موافق ہو. بالکل ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں صرف وہی احادیث آپ کے مذہب میں صحیح ہیں جو وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو احادیث مروی ہیں ان سے موافقت رکھتی ہیں. جی ہاں، وَإِلَّا باقی سب کا کوئی آپ کے مذہب میں جو دیکھیں نا، آپ کے مذہب میں جو احادیث ہیں آپ کی کتب میں جو موجود ہیں تو ان کی جو اسناد ہیں تو ان کی وہ کیا وہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں؟ جی بالکل. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا آج کہ ہمارے مذہب میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کتابیں لکھی گئی تھی نا. مثلا سلیم ابن قیس ہے، سلیم ابن قیس خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد مدینے پہنچے تھے. تابعی ہیں لیکن بہت پرانے تابعی ہیں، اور انہوں نے سب احادیث جو لکھی ہیں سلمان سے، ابو ذر سے، امیر المؤمنین ایسم سے سن کر انہوں نے خود لکھی ہیں، اور اسی زمانے سے احادیث لکھنا شروع ہو گئی شیعوں میں. اور اس طرح حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب احادیث لکھتے تھے. پھر امام باقر اور امام صادق علیہ السلام، امام کاظم، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں تو ہزاروں کے تعداد میں لوگ احادیث لکھتے تھے ائمہ علیہ السلام کے مجلس میں، ان کے ذہن مبارک سے سن کر لکھتے تھے. ہاں جی سر. تو پھر یہ ہے کہ احادیث کی سند جب بالکل آ سکتی ہے، بالکل صحیح سند جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر قرآن شریف کو کیا ایک بندہ بھی امت میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے بالکل جو صحیح قرآن شریف تھا اس کو بالکل پہنچایا ہو آخر تک؟ کیا ایک بھی ایسا خاطب تو وہ آپ اس کا سوال آپ کریں نا ابو بکر عمر سے، ابو بکر عائشہ وغیرہ سے کر لیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان سے پوچھیں. نہیں تو مولا علی علیہ السلام بھی تو اس وقت موجود تھے نا. موجود تھے. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، تو پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ یہ جو شہادت دے رہا ہے نا، ابو بکر عمر شہادت دے رہا ہے، زید بن ثابت شہادت دے رہا ہے، ابی بن کعب، عائشہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ لوگ اتنے زیادہ بخاری مسلم شہادت دے رہے ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو ان سے آپ پوچھ لیں، اس کا سوال میرے سے نہ کریں، سوال ان سے کریں. اب دوسروں کو بھی باری دو نا بھائی، اب دوسروں کو بھی باری دے دو. تھینک یو سر. اوکے دوسروں کو جی 30 سیکنڈ عرض یہ ہے کہ پھر اس طرح کوئی مذہب کی کوئی حدیث صحیح نہیں بچتی، کیونکہ سارے مذاہب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کی حدیث سب بچ جاتی ہے نا، شیعہ حدیث سب بچ جاتی ہے. موجودہ قرآن ناقص ہے. جب قرآن ناقص ہے تو پھر رسول اللہ کا فرمان کیسے کامل ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ عرض یہ کہ جو حضرات اگر آپ اعتراض کریں گے تو جو حضرات قرآن شریف ہم تک اتنا نہیں پہنچا سکے تو پھر وہ رسول اللہ کا فرمان کیسے پہنچا سکے ہم تک؟ اہل بیت اطہار کے فرمان کیسے ہم تک پہنچا سکے؟ اس طرح تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے کہ قرآن کو کامل نہ مانا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم تک کامل کیسے پہنچائے؟ کس بیوقوف نے آج تک ادعا کیا ہے کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین ہم تک کامل پہنچے؟ یہ تو کوئی ادعا نہیں کرتا. جو پہنچے ہیں کوئی ادعا نہیں کرتا نا. ہاں بالکل ہو سکتا ہے تعریف ہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن کامل نہیں ہے تو حدیث کیسے کامل ہے؟ یہ تو مسلم ہے کہ حدیث کامل نہیں ہے. جی ہاں حدیث کا نقصان یہ تو اس میں تنازع ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فرامین لوگوں تک نہیں پہنچے. بھئی یہ سب احادیث نہیں پہنچے، ضبط نہیں ہے تاریخ میں، یہ تو واضح ہے. جن احادیث سے قرآن ناقص ثابت کرتے ہیں، جن احادیث سے حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے آپ جو ہے نا تنقیص کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنقیص کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان جو احادیث میں جو ہے وہ تعریف ہوئی ہو، پھر آپ کیوں ایسے بولتے ہیں؟ وہ احادیث ہم ان پہ اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتب میں موجود ہیں، آپ ان کو صحیح مانتے ہیں، پہلی بات. دوسری یہ موافق ہیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ موافق ہیں مذہب حقہ کے ساتھ. نہیں آپ یہ موافق ہیں تو یہ صحیح ہے. اہل سنت کا جو مذہب جی تو عرض کیا نا، جو ابو بکر عمر عثمان کے جو متعین ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام نے بھی نقل کیا، آپ لوگوں نے بھی نقل کیا ہیں. تو ہم نے عرض کیا آپ کی وہ احادیث جو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، تو اس میں اشکال کیا رہتا ہے؟ پر